بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ الفاتحہ، تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ہمارے رب، ہماری رہنمائی سیدھی اور توازن بدوش ابھری اور نکھری ہوئی راہ کی طرف کر دے، تاکہ ہمارے جسم و ذات کی نشو و نما پرامن طور پر اور آفاقی انداز میں ہوتی چلی جائے۔ اہدنا کا مفہوم۔ اس آیت میں پہلا لفظ اہدنا اور معنی ہے دکھا ہم کو۔ اہدنا جمع کا صیغہ آیا ہے۔ ایک مومن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے چاہتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو یہ نظر آیا کہ انسانی زندگی کارواں در کارواں ایک قافلے کی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے سفر حیات پر گامزن ہو، تب ہی پھر یہ منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ ایک فرد کا انفرادی سفر طے کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ خدا کے معنی ہیں چٹان، جو دور سے واضح اور نمایاں ابھری ہوئی نظر آئے، جس کے پہچاننے میں ذرا بھی اشتباہ نہ ہو۔ ہدایت ایسی رہنمائی کو کہتے ہیں جو منزل کو ابھار کر اور نکھار کر سامنے لے آئے۔ لہذا واضح بین اور روشن رہنمائی، جس میں ظن و قیاس و شبہ اور کسی قسم کا اشتباہ و ابہام نہ ہو، یعنی ہدایت یا رہنمائی ایسی ہے جس کو تلاش کرنے میں کوئی دقت واقع نہیں ہوتی۔ دین میں خدا لفظ کی یہ بنیادی خصوصیات ہیں۔ خدا نے کائنات اور انسانوں کے لیے ہدایت کو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اشیاء کائنات میں ہدایت ودیت ان بلڈ کر دی گئی ہے، جسے ان کی فطرت یا جبلت انسٹنکٹ کہتے ہیں۔ اشیاء کائنات اپنی فطرت یا جبلت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ان کے برعکس انسانوں کو ہدایت کے لیے وحی بذریعہ انبیاء کا طریق اختیار کیا گیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ 90 آیت نمبر 10۔ صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیے گئے اور کہہ دیا کہ چاہو تو اپنے اختیار سے خدا کے قوانین کی اطاعت کر لو اور چاہو تو دوسرا راستہ اختیار کر لو۔ سورہ 18 آیت 29۔ کیونکہ خدا انسانوں کے اختیار و ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتا۔ سورۃ الاعلیٰ میں دیکھیے کہا سبِّحَ ربک الاعلیٰ۔ یہاں رب لفظ ربوبیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا کے معنوں میں آیا ہے۔ آگے ہے الذی خلق فسویٰ، اس نے تخلیق کی ابتدا کی۔ یہ خلق ہے، پھر ہر شے کے حشو و زوائد کو الگ کر کے اس میں توازن اور اعتدال پیدا کیا، یہ فسویٰ ہے۔ آگے ہے والذی قدر فہدیٰ، پھر اپنی مخلوق کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کی، یہ قدر ہے۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں پیمانے مقرر کر دینا۔ یہ لفظ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر مخلوق کو نصب العین تک پہنچنے کے لیے رہنمائی دی، یہ فہدیٰ ہے۔ ان چار لفظوں میں یعنی خلق فسویٰ، قدر اور فہدیٰ میں ہر شے کی تخلیق سے لے کر اپنی آخری منزل تک پہنچ جانے کے پورے مراحل آ جاتے ہیں۔ الصراط کا مفہوم۔ صراط کے معنی ہے سیدھا راستہ، یعنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ۔ کائنات میں یہ طریقہ الصراط ودیت کر دیا گیا ہے اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ وحی بذریعہ انبیاء کا طریق اختیار کیا گیا ہے، جس پر چلنا اختیاری ہے تاکہ انسان کا اختیار و ارادہ مجروح نہ ہونے پائے۔ لہٰذا الصراط سے مراد قوانین خداوندی ہیں۔ المستقیم کا مفہوم۔ مستقیم کے معنی ہے سیدھا اور سب سے چھوٹا راستہ، جس میں ہیچ پیچ و خم نہ ہو، ہموار ایسا ہو کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، تاکہ انسان لڑکھڑائے نہ اور جو انسان کو اس کی منزل مقصود پر پہنچا دے۔
मुस्तकीम का मादा काफ वाव मीम है। यहाँ से लफ्ज क़याम आता है। क़याम के मानी खड़ा होना है और जाहिर है कि खड़ा वही शख्स हो सकता है जिसका तवाज़ुन बरकरार हो। लिहाजा सिरातल मुस्तकीम के मानी होंगे तवाज़ुन बदोश सीधा रास्ता। इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, सूरा नंबर 11 आयत नंबर 56। खुदा खुद भी सिरातल मुस्तकीम पर जा रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिरात मुस्तकीम पर थे। इन्ना का अला सिरातिम मुस्तकीम, सूरा 43 आयत नंबर 43। और कुरान का रास्ता सिरातल मुस्तकीम है। कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाजा सिरातुम मुस्तकीम, सूरा 3 आयत नंबर 51। ए रसूल, उनसे कह दो कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम सब उसी की अब्दियत इख्तियार करो, लिहाजा सिरात मुस्तकीम यही है। सिरात अल मुस्तकीम एक शाहराह है, मोटरवे है, जिस पर चढ़ने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। उसके लिए कहा वल्लजीना जाहदू फीना ला नहदियन्नहुम सुबुलना, सूरा 29 आयत नंबर 69। जो लोग हमवार रास्ते में जिद्दोजहद करेंगे, हम उन्हें अपनी तरफ आने वाली शाहराह तक पहुंचने के लिए रास्ते दिखाएंगे कि इस रास्ते से होकर या इस सड़क से होकर मोटरवे पर चढ़ जाओ। चुनांचे सुबल, रास्ते और सिराते मुस्तकीम, मोटरवे के बाहमी तल्लुक को खुदा ने खुद ही वाज़ेह कर दिया। कहा यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 16। इस कुरान के जरिए अल्लाह उन लोगों को जो उसके प्रोग्राम का इत्तबा करते हैं सुबुल सलाम यानी सलामती के रास्तों की तरफ रहनुमाई कर देता है, और इस तरह वो इन्हें तारीकियों से निकालकर रोशनी वाले रास्ते पर ले आता है और आखिरुल अमर ये सिरात मुस्तकीम के अंदर आकर मिल जाते हैं। आयत नंबर 6, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमारी रहनुमाई अपने उसी रास्ते यानी अपने कवानीन की तरफ फरमा दे जिन पर चलकर अक़वाम गुज़श्ता की जिंदगियां कुशादा, मुलायम, आसूदा, सरफराज और बुलंद हुई थीं। कुरान ने अपने बयान करदा गैर महसूस उसूल या कुलिया या नजरिया को तारीखी शवाहद पेश करके वाज़ेह करता है। अंता अलैहिम यह माजी का सीगा है, इसमें भी कुरान की बड़ी हकीकत पोशीदा है। कुरान जहां गैर महसूस हकीकत या उसूल या नजरिया पेश करता है तो उसकी सदाकत के सबूत में तारीखी शवाहिद पेश करता है कि तारीख के औराक से पूछ लो कि जिस कौम ने हमारे उसूलों पर अमल किया उस कौम को क्या कुछ नसीब हुआ, और जिसने उनकी खिलाफ वर्जी की वो किस तरह तबाहियों और बर्बादियों के अजाब में मुब्तला हुई। कुरान जब किसी गैर महसूस कुलिया या उसूल को पेश करने के बाद आगे उसे महसूस शक्ल में पेश करता है तो हमेशा माजी का सीगा इस्तेमाल करता है। कुरान गैर महसूस कुलिया को बयान करते हुए कहता है, कहो आदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, सूरा नंबर 24 आयत 55। खुदा का ये वादा है कि तुम में से जो भी ईमान के साथ आमाल सालिहा पर अमल पैरा होगा वो उसे उसी दुनिया में जमीन पर हुकूमत अता करता है। इस गैर महसूस कुलिया के बारे में सूफिया ने कहा कि इस्तखलाफ फिल अर्ज रूहानियत के मदारिज हैं। अहले तरीकत ने कहा कि नहीं, ये जन्नत अर्जी में हुकूमत है जो मौत के बाद वहां जाकर मिलेगी। कुरान ने इन तमाम की ये कहकर तरदीद कर दी कि कमास तखलफल्लजीना मिन कब्लिहिम, सूरा 24 आयत नंबर 55। ना ये सूफिया के मदारज हैं, ना ही ये मौत के बाद मिलने वाली जन्नत में हुकूमत है, बल्कि ये तो उसी तरह की खिलाफत अर्जी है जैसे पहली अकवाम को इस दुनिया में मिली थी। फिर कुरान इन अकवाम की तारीख पेश करता है जिन्हें इसी दुनिया में इस्तखलाफ फिल अर्ज से नवाजा गया। कुरान ने अपने इसी उसूल के तहत इंसानों को धोखे और फरेब से बचाने के लिए कहा सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सूरा फातिहा आयत नंबर 6। वो सीधी राह जिस पर चलने वालों को तूने अपनी नियामतों से नवाजा। अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
غیر محسوس یا نظری نہ رہا، بلکہ وہ راستہ جس پر چلنے والوں کو تو نے نعمتوں سے نوازا۔ اہدنا الصراط المستقیم، توازن بدوش سیدھی راہ، ایک اصول یا ایک کلیہ یا نظریہ ہے جو غیر محسوس ہے۔ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ جہاں کوئی غیر محسوس حقیقت، ایبسٹریکٹ ٹروتھ، کوئی اصول یا کلیہ یا نظریہ پیش کرتا ہے تو اسے وہ تصوراتی یا صرف آئیڈیل یا غیر محسوس نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کی خود وضاحت کرتا ہے، تاکہ کوئی شخص خود فریبی میں مبتلا ہو کر اپنے طور پر یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس کلیہ یا اصول کا اتباع کر رہا ہوں، یا کوئی دوسرا اسے دھوکہ نہ دے دے کہ یہ وہی چیز ہے جو خدا نے اپنے ہاں کہی ہے۔ خود فریبی کی گمراہی اور فریب کاروں کی پھیلائی ہوئی گمراہی دونوں دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن نے ان دونوں قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے حقائق کو غیر محسوس نہیں رہنے دیتا۔ محسوس شکل میں قرآن ان کی ٹھوس اور محسوس مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ حقیقت کو پرکھنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کہ جس چیز کی ہم آرزو رکھتے ہیں یہ وہی ہے، کہیں دھوکہ فریب تو نہیں۔ صراط المستقیم جو پچھلی آیت میں غیر محسوس تھی، اس کو صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ کی 6 آیت کہہ کر محسوس بنا دیا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جنہیں تو نے اپنے انعامات سے نوازا۔ اب وہ صراط المستقیم محسوس شکل میں آ گئی۔ لفظ نعمت کا مفہوم، اس لفظ کا مادہ نون ایم میم ہے۔ عربوں کے ہاں ایک پودا ہوتا ہے جسے وہ تنعیماتہ کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتے نرم و نازک اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ وہ پانی پر پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی تازگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پودے کے اوپر کو اگنے کی نسبت سے اس مادہ نون این میم میں بلندی اور سرفرازی کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ النعامہ اس عمارت کو کہتے ہیں جو پہاڑ پر تعبیر کی گئی ہو۔ نیز اونچے نشان یا جھنڈے کو بھی کہتے ہیں جس سے راستے کا پتہ چلایا جائے۔ ان معانی سے واضح ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا خوشگوار، کشادہ، ملائم، آسودہ، بلند اور سرفراز ہونا نعمت کا مظہر ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں ایسی جھلک ملے وہ انعام یافتہ قومیں ہوتی ہیں۔ خدا کی نعمتوں کی صورتیں۔ نمبر 1، حکومت عطا کرنا نعمت ہے، سورہ 24 آیت 55۔ نمبر 2، غلامی سے نجات دلانا نعمت ہے، سورہ نمبر 2 آیات 47 تا 49۔ نمبر 3، فضیلت عطا کرنا نعمت ہے، سورہ 2 آیت 47 اور انتم الاعلون یعنی سب سے برتر ہونا نعمت ہے، سورہ نمبر 3 آیت 139۔ نمبر 4، ہم اثر اقوام میں بالا تر کرنا نعمت ہے، سورہ 2 آیت 47۔ نمبر 5، حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بیٹے کو حکومت دینا نعمت ہے، سورہ 27 آیات 19 تا 16۔ نمبر 6، مکان و سکونت نعمت ہے، سورہ نمبر 16 آیات 80 81۔ نمبر 7، پھل، کھیتیاں، بارش اور چاند سورج کا دائبین ہونا یعنی مسلسل اپنے کام میں مصروف رہنا نعمت ہے، سورہ نمبر 14 آیات 32 تا 34۔ نعمت کے مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے عربوں کے ہاں ایک لفظ ابن النعامہ ہے، یعنی نعمائے خداوندی کا بیٹا۔ یہ اس شخص کو نعمائے خداوندی کا بیٹا کہتے تھے جو کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے بلائے۔ تو ظاہر ہوا کہ کوئی شے اس وقت نعمت بنتی ہے جب اسے دوسروں کے لیے کھلا رکھا جائے تاکہ تم مسلمون بن جاؤ، سورہ نمبر 16 آیات 80 81۔ نعمت کو اپنے تک روک لینا تو کفران نعمت ہے۔ مثلا خدا نے ایک بستی کی مثال دی، سورہ نمبر 16 آیت 112۔ خدا کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34۔ نمبر 8، نبوت کا مل جانا بھی نعمت خداوندی ہے، سورہ 19 آیت نمبر 58۔ نمبر 9، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا عملی ثبوت یہ ہے کہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کھلا رکھا جائے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 114۔ اوپر تصریحات سے اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا
شمار انعام یافتہ قوموں میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنا شمار منعم علیہ قوم میں کرتے ہیں تو ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں یا ہمیں مذہبی پیشوائیت نے فریب دیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 7، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ان لوگوں کی راہ جو منعم علیہ تو تھے، مغضوب علیہ اور ضالین نہیں تھے، یعنی جن لوگوں کی راہ کی طرح ہم رہنمائی چاہتے ہیں وہ منعم تھے اور ضالین نہیں تھے۔ قرآن الحکیم کے مروجہ تراجم سے پیدا ہونے والی غیر قرآنی سوچ۔ آیت نمبر 6 اور 7 کا عمومی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ہمیں ان لوگوں کی راہ مت دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ معاذ اللہ، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا جہاں لوگوں کو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس پر چلنے کا نتیجہ انعامات ہیں، وہاں خدا اس راستے کی طرف بھی رہنمائی کر دیا کرتا ہے جس پر چلنے کا نتیجہ غضب اور گمراہی ہے۔ عمومی ترجمے کی روح سے ہم خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رہنمائی اس راستے کی طرف نہ کر دینا جس پر چل کر سابقہ اقوام تیرے غضب کی مستحق ٹھہریں اور گمراہ ہوئیں۔ مذہبی پیشوائیت نے خدا کی ایک صفت المضل بھی بیان کی ہوئی ہے، یعنی گمراہ کرنے والا۔ استغفر اللہ۔ خدا تو ہدایت دیتا ہے جبکہ گمراہ کرنا تو شیطان و ابلیس کا کام ہے، لہٰذا آیت 6 اور 7 کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے حقائق و معارف کو ازداد کے ذریعے واضح کرتا ہے، اور یہ طریقہ بڑا دل نشیں اور مؤثر ہوتا ہے۔ مثلاً وہ نور کی ضد ظلمات، تاریکی کی ضد روشنی، دھوپ کی ضد سایہ اور اندھے کی ضد بینا ایک دوسرے کے مقابل لا کر اپنے مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ یہی انداز اس نے ان دونوں آیات میں بھی اختیار کیا ہے۔ قرآن کے انداز ازداد کو سمجھنے کے بعد معنی ہو جائیں گے کہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جو منعم علیہ تو تھے لیکن وہ مغضوب علیہ اور ضالین نہیں تھے، یعنی جن لوگوں کی راہ کی طرف ہم رہنمائی چاہتے ہیں وہ ایسے تھے اور ایسے نہیں تھے۔ آیت 6 میں مثبت طریق پر منعم علیہ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ ایسے تھے کہ ان پر انعامات کی بارش ہوئی، لیکن آیت 7 میں منفی طور پر کہا کہ منعم علیہ وہ لوگ نہیں تھے جن پر تیرا غضب ہوا اور گمراہ ہو گئے تھے، یعنی ہم ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ تھے۔ غضب کے معنی ہیں شدت، قوت، حرارت، غلبہ، گرفت کی محکمیت اور ذلت و پستی جو قوانین خداوندی کی سرکشی اختیار کرنے کی وجہ سے آئے، نیز محتاجی، کمزوری، محکومی، بے کسی، بے بسی، بے چارگی، درماندگی، یعنی افضلیت اور انعام کی الٹ زندگی۔ نمبر 1، غضب کا لفظ جب انسانوں کے لیے بولا جائے گا تو اس میں غصہ اور غضب آلود جذبات یعنی مغلوب الغضب ہیجان مقصود ہوگا، لیکن نمبر 2، جب اس لفظ کی نسبت خدا کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد خدا کے قانون مکافات کی محکم گرفت ہوگی، کیونکہ خدا انسانی جذبات سے بلند اور منزہ ہے۔ دراصل تعزیرات فطرت کو ہی خدا کا غضب کہا گیا ہے، کیونکہ اس لفظ کے اندر شدت اور قوت کے ساتھ گرفت اور مواخذہ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔